وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ اعراف آیت 53 نمبر آیت مبارکہ سے 58 نمبر آیت مبارکہ تک کی ہماری آیات ایک موضوع رکھتی ہیں، جیسے ان سے پچھلی آیات میں موضوع تھا اصحاب النار، اصحاب الجنہ اور اصحاب الاعراف کا۔ ان تینوں کی آپس میں گفتگو تھی۔ اب آج کی آیات مبارکہ سے جو تقریباً 6 آیات ہیں، ان کا موضوع تصور آخرت ہی ہے، اور آخرت میں خصوصاً جو منکرین آخرت تھے، جو تصور آخرت اور یقین آخرت کے منکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بھی ان کا احوال بیان فرما رہا ہے، اور عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ وہی ذات اٹھائے گی جس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا، جو عدم سے وجود میں لائی تھی، وہی تمہیں اس کے بعد بھی نئی زندگی بخشے گی اور حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس کے اندر ایک آیت مبارکہ آج متشابہات میں سے بھی ہے، جیسے قرآن کی تقسیم ہم نے پڑھی تھی کہ قرآن میں کچھ قصے ہیں انبیاء کرام کے، کچھ لیگل ورسز ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن کو قانونی آیات کہا جاتا ہے، تقریباً 500 کے قریب ہیں۔ الگ سے ان کے اوپر باقاعدہ سے کتابیں بھی قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے لکھی ہیں، کچھ مقطعات کے اوپر مباحث ہیں، اور آج کی آیات مبارکہ میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا معنی مفہوم حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، اب یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو کہا گیا کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب ان کی اس کیفیت کو بیانیہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ سوالیہ انداز بھی ہے، اور اس کو منفی اور استثناء کے ساتھ بھی لایا گیا۔ هل ينظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا مگر اس بات کا، تأویلہ کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا نکلتا ہے۔ یعنی حضور فرماتے بھئی اللہ پہ ایمان لے آؤ، تم نے مرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو جب ایمان نہیں لاتے تھے تو اس کی وجہ قرآن کہہ رہا ہے هل ينظرون الا تأویلہ، کہ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس کے انجام کا، کہ چلیں آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں وہ قیامت کیسی ہوگی، وہ مرنا کیسے ہوگا۔ تو ان کے مائنڈ سیٹ کو اللہ صرف بیان فرما رہا ہے۔ حل ینظرون الا تاویلہ، آپ 2 ترجمے کر سکتے ہیں، حل اور الا کو اگر اڑا دیں، جو قرآن حصر بیان کرنا چاہتا ہے تو مفہوم ہے ینظرون تاویلہ، وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے انجام کا کہ اب ہوگا کب۔ لیکن اگر حل اور الا کو جب لایا گیا جس مقصد کے لیے، وہ حصار ہے اور حصر ہے، اس میں تخصیص پیدا کرنی ہے۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا تاویلہ، مگر اس کے انجام کار کا، کہ وہ آئے گا کب، جو وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انتظار کرتے رہو، لیکن جب آئے گا تو پھر تم حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس وقت تم کہو گے کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے وہ ہمارے سفارشی کیوں نہیں بن پا رہے۔ پھر ایک اور حسرت بھی کریں گے وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہوں گے، اللہ ہمیں ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے، ہم سارے ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے جیسے جیسے تو فرمائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہے اب اس کا وقت نہیں ہے، اب وہ وقت گزر گیا ہے۔ میں نے اگلی آیت کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ یوم یاتی تاویلہ، یوم جس دن، یاتی آئے گا، تاویلہ اس کا انجام، یعنی جب اللہ کا عذاب اور اللہ کا وعدہ آ جائے گا کہ تم جاؤ گے اللہ کے ہاں، مرنا ہے تم نے، تو یقولو کہیں گے، اس دن کہیں گے جس دن انجام ہو جائے گا، الذین وہ لوگ، نسوہ من قبل، نسو جو بھول چکے تھے، ہو اپنے انجام کار کو، اپنے مرنے کو جو بھول چکے تھے، من قبل
اس سے پہلے جب ان کا انجام آ جائے گا جس سے پہلے وہ اپنے انجام کو بھول چکے تھے، تو قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ انجام کون سا تھا؟ جس کو لے کر اللہ کے رسول اور اللہ کے میسنجر اور پیغمبر حق کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ قد تحقیق، جاءت آئے تھے، رسل ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق پیغام حق کے ساتھ، اس سے پہلے کہ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول وہ حق کا پیغام۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ اب یہ دو تذکرے ان کی زبانوں پہ ہوں گے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا انجام کار ہو، ہمیں اس کے اوپر یقین ہو، اس کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے، اور جب بندہ اس وقت پہ پہنچتا ہے جس کی تیاری نہ ہو تو حسرتیں بھی اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ یہاں صرف دو حسرتوں کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے منکر تھے لیکن جب جائیں گے تو دو حسرتیں ذہن میں ہوں گی، کاش آج کوئی ہمارے سفارشی بن جاتے اور ہم آگے چلے جاتے، یا پھر اللہ ہمیں واپس بھیج دیتا تو ہم دوبارہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے، ہم کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتے۔ جیسے چور پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے جی آج معاف کر دیں، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، فَاکمن پس حل لنا کیا ہے ہمارے لیے کوئی، من شفعاء کوئی شفیع، کوئی سفارشی ہے کوئی ہم میں ایسا جو ہماری سفارش کرے، فیشفعوا لنا فاکمن پس فیشفعوا وہ سفارش کریں، لنا ہماری، ہے کوئی ایسا سفارشی جو آج ہماری سفارش کرے؟ اگر سفارشی نہیں ہے تو پھر اگلی آپشن یہ ہے، او نردو، او کمانا یا نردو ہمیں لوٹا دیا جائے۔ اسی سے نکلا ہے ردہ یردو رد کرنا، اسی سے نکلا ہے ارتداد۔ ایک بندہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو ہماری شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں۔ تو ردہ یردو کا معنی ہے لوٹنا، اور نردو یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو فنعمل فا کا معنی بس نعمل ہم عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل غیر الذی ان اعمال کے علاوہ، اس عمل کے علاوہ ہم عمل کریں گے، کننا نعمل جو ہم عمل کیا کرتے تھے ان کے علاوہ اب ہم اعمال کریں گے تاکہ آخرت میں ہمیں پشیمانی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گرامیٹیکلی کننا نعمل کیا تھا، ہم نے اس پہ بڑی دفعہ بات کر لی، کننا نعمل پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، کیونکہ کانا یکونو بھی تبدیل ہو رہا ہے اور عامل یعملو بھی تبدیل ہو رہا ہے، تو جب کانا اور یہ مضارع دونوں تبدیل ہوں تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے۔ میں اس لیے اس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، آپ آگے بھی دیکھیں گے، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بلکہ اگلی آیت مبارکہ میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ تو آپ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کانا یکونو کی پوری گردان ہم نے پڑھی تھی، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، اور مضارع کی پوری گردان پڑی تھی، یا مالو یا ملان یا ملون تا مالو تا ملان یا ملنا۔ اب دونوں اگر تبدیل ہوں، کانا یا مالو کانا یا ملان کانو یا ملونا کانت تا مالو، تو یہ آپ کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا فائدہ دے گا۔ کننا نا مالو جو عمل ہم کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ہم کریں گے، بس ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے دیا جائے۔ لیکن اللہ فرما رہے نہیں، وقت گزر چکا، قد خسروا انفسہم، قد کا معنی تحقیق، خسرو نقصان پہنچایا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ کو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں رہ کر انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جس نقصان کا احساس اگر دنیا میں ہو جائے تو وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اس کو احساس تب ہی ہوتا ہے جب وہ قرآن و سنت کے ساتھ اپنا جوڑ لیتا ہے، ورنہ اس کو احساس نہیں ہوتا اور وہ خسارے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ قد خاسرو انہوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم اپنے آپ کو، وَدَلَّ عَنْهُمْ اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے انہیں نقصان اور کیا پہنچا، کچھ ان کی غلطیاں تھیں، کچھ دَلَّ عَنْهُمْ منزل مقصود ان سے دور کر دی گئی، انہیں منزل کا پتہ ہی نہیں تھا، دنیا کے بکھیڑوں میں ان کو تھکا دیا گیا لیکن ان کو احساس نہیں ہوا، واو کا معنی، اور دلہ گم ہو گیا، انہم ما کانو یفترون ان سے جو وہ ما کانو یفترون جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی تصور ہے، کانا کانا کانو اور یفترون یفترو، اس سے پوری گردان چلائیں گے تو آپ کو مضارع کا 14 سیغے نظر آئیں گے جس کا معنی ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے منزل مقصود کو دور کر دیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش،
اب اس آیت مبارکہ سے اور اس 14ویں رکوع سے ایک گفتگو شروع ہو رہی ہے جو توحید باری تعالیٰ کی گفتگو ہے، اور توحید باری تعالیٰ کی مختلف اقسام ہیں۔ توحید بے ذات بھی ہوتی ہے، توحید بے صفات بھی ہوتی ہے، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں بھی توحید کا ایک تصور ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ اس کی توحید ہے، توحید الوہیت ہے، لیکن ایک اس کی توحید ربوبیت بھی ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ انسان نہیں تھا تو اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ اب وجود میں انسان کیسے آیا؟ آپ نے کبھی نہیں ایسا دیکھا کہ ایسے بندہ جا رہا ہو تو انسان کی فیملی میں اضافہ ہو جائے اور بندے کو ایک نوجوان بیٹا سڑک سے مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اولادیں درختوں کے ساتھ نہیں لگتی، اور یہ چیزیں ہمیں ایسے نہیں مل جاتی۔ ہر چیز میں اللہ نے گریجویشن رکھی ہے، گریجولی وہ نہ ہونے سے ہونے میں آتی ہے، ہونے سے پھر کمال تک جاتی ہے۔ صرف حضرت انسان پہ غور کر لیں، یہ پہلے نہیں تھا، یہ باپ کی پشت میں تھا، اس سے ماں کے رحم میں آیا، 9 مہینے کا تقریباً پریسکرائبڈ پیریڈ، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 9 مہینے کا ایک پیریڈ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں گزارا، کتنے پردوں میں، کہاں سے اس کو آکسیجن ملی، کہاں سے اس کو خوراک اور غذا ملی۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، گھٹنوں کے بل چلا۔ اس کے بعد کسی چیز کو پکڑنے کی، اس نے پکڑ کر چلنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ چلا۔ اپنے والدین کو وہ کتنا پیارا لگتا ہے اور قربان ہونے کے لیے وہ تیار ہیں۔ پھر وہ بھاگتا ہے، اس کا بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر ایک کڑی العمر ہے، اس کے بعد اس کا بڑھاپا، اور پھر یہ ساری گریجویشن اللہ فرما رہا ہے جو کرنے والا ہے وہ تمہارا رب ہے۔ کیونکہ سورت کون سی ہے؟ مکی سورت ہے، اور مکی سورت میں چونکہ اس کے مخاطب منکرین ہیں، منکرین آخرت بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے منکر بھی ہیں، جن کو کافر اور مشرک کہا گیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ایک جملہ بار بار عرض کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کوئی یونانی فلسفے میں بات نہیں کی۔ جو غریب سے غریب آدمی کا بھی جس چیز سے تعلق ہے، امیر سے امیر کا بھی جس سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر اپنی توحید ربوبیت کی بات اپنے بندوں سے کی۔ بھائی تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان بے شک ربکم تمہارا رب لات حبل اور منات نہیں ہے، بلکہ ربکم تمہارا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، الذی جس نے خالق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، فی میں، ستہ 6 ایام دن، 6 دنوں میں جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ کیا 6 دن اللہ کو لگ گئے اس کائنات کو بناتے ہوئے؟ ہمارا سورج اور ہمارا چاند، ہم جب بھی ان کا تصور کرتے ہیں ہمیں آسمانوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو اللہ نے تخلیق کیا۔ اس وقت سورج چاند تو تھا ہی نہیں، جب زمین و آسمان تخلیق ہوئے اس وقت کے بعد میں پھر سورج چاند بنے، اس سے پہلے تو تھے ہی نہیں۔ پھر اللہ ستۃ ایام 6 دن کیوں فرما رہا ہے کہ 6 دن تو تب ہوتے کہ سورج چاند پہلے بن چکے ہوتے، مشرق اور مغرب میں سورج کے آنے جانے کا سلسلہ اور سفر رواں دواں ہوتا تو پھر کہہ سکتا تھا انسان کے 6 دن لگے۔ لیکن زمین و چاند سورج بہت بعد میں بنے، زمین و آسمان پہلے بنے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو کیسے پیدا کیا؟ 6 دنوں میں، حالانکہ دن کا تصور نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ جو زمانے کا تصور ہے یوم کا، یہ سورج اور چاند کی تخلیق کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے مشرق سے مغرب میں جاتے ہوئے اور مغرب سے پھر دوبارہ مشرق میں آتے ہوئے سورج اور چاند کا یہ سفر جو ہے یہ ایک دن کہلاتا ہے۔ لیکن یہ زمین و آسمان اور سورج چاند کی تخلیق کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو سورج چاند کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اس سے مراد پھر زمانہ ہوتا ہے۔ وہاں سورج اور چاند کا 24 گھنٹے کا دورانیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مطلق زمانہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ابھی 2 آیات پہلے کہ جس دن وہ وہاں جائیں گے اللہ کے حضور تو وہاں حسرت کریں گے، وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ وہاں تو سورج اور چاند نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اس زمانے کی تعبیر کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس ٹائم کو بیان کس لفظ کے ساتھ کیا ہے؟ یوم، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ ہم جس بات کو سمجھ سکتے تھے وہ دنوں اور راتوں میں سمجھنا تھا۔ اللہ کی حکمت سے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ایک لمحے سے بھی پہلے زمین و آسمان کو تخلیق کر لے اور زمین و آسمان کو ختم کر دے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکتی تھی کچھ دن اور رات کی ترکیبوں میں، تو اللہ نے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ لفظ بیان فرما دی۔ ورنہ یوم سے مراد سورج اور چاند کی یہ آنے جانے کی منزلیں اور 24 گھنٹے نہیں ہیں، بلکہ اس سے صرف زمانہ مراد ہے، تاکہ زمانہ، اب زمانہ بھی تو اس کے بعد بنا،
آسمان اور زمین بنے، سورج اور چاند بنے تو زمانہ بھی تو تب بنا، لیکن چونکہ مجھے اور آپ کو سمجھ تب آ سکتی تھی جب کوئی ایسا لفظ بولا جاتا، تو اللہ نے یہ جملہ بیان فرما دیا جیسے تم اپنے کام میں کچھ وقت صرف کرتے ہو اور چیزیں بنتی ہیں، میں نے اپنی حکمت سے ان کو تدریجاً بنایا ہے۔ پھر اللہ نے دعوت دی کہ اب دیکھو کیا کیا تدریجاً ہے۔ انسان کی تخلیق تدریجاً ہے، کیا فوراً سے پہلے دوپہر ہو جاتی ہے کہ 7 بج کر چند منٹ پہ سورج نکلے اور فوراً ہی دھوپ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ پہلے پو پھوٹتی ہے، ایک کرنیں اٹھتی ہیں، پھر ایک پوری جوبن پہ سورج آتا ہے، پھر شام، یہ گریجویشن ہے۔ رات بھی فوراً نہیں آتی اور درخت بھی فوراً نہیں اگتے، پھل اور پودے بھی فوراً نہیں اگتے، کائنات کا کوئی نظام فوراً سے پہلے نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جیسے تمہیں گریجولی بنایا ہے، یہ سسٹم بھی تمہارے لیے گریجولی بنایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، ورنہ اگر یک لخت اس کائنات کو بنا دیا جاتا تو لوگ کہتے اتفاقی حادثہ ہے یہ۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ بگ بینگ کا ایک تھیوری اور نظریہ موجود ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور پوری کائنات فوراً وجود میں آ گئی۔ میں اگلی آیت میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ نے کائنات کے تخلیق کے وہ سارے وہم فلسفہ کے دور کر دیے اور اپنا ایک نظام اور اپنا مفہوم لوگوں کے سامنے رکھا۔ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، ثم پھر استوا علی العرش، استوا برابر آرام فرمانے لگ گیا، علی العرش عرش پر، متمکن ہوا یعنی بیٹھ گیا، جیسے کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے ایسے اللہ بیٹھ گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے متشابہات میں سے، کیونکہ اللہ کو بیٹھنے کے لیے تو محتاجی درکار ہے، کیونکہ جو بیٹھتا ہے اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ سارے کی محتاج نہیں ہے۔ تو ان دونوں آیات کو آپس میں ذرا لنک کریں کہ زمین و آسمان کو بنایا بھی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ تصور تو واضح ہو گیا۔ اب بنانے کے بعد کیا فارغ ہو کے معطل ہو کے بیٹھ گیا؟ نہیں، ثم استوى علی العرش، اس نے پوری کائنات کا نظام اپنے دست قدرت میں لے لیا۔ ثم استوى علی العرش کا معنی ہے کہ عرش پر متمکن ہوا، یعنی وہ دیکھ رہا ہے پوری کائنات کو لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس متشابہات کا معنی کیا ہے؟ امام مالک سے کسی نے دریافت کیا اور اسی سے پھر ہماری ایک تقویت ملتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جملہ جتنے انٹرپریٹیشن کرنے والے مفسرین اور محدثین ہیں کہ حضور اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر قرار پذیر ہو گیا۔ امام مالک کا بڑا کمال اور پیارا جواب ہے، آپ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، یہ عرش پہ متمکن ہونا یہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، لہذا یہ ہمیں معلوم ہے۔ والکیف غیر معقول، لیکن بیٹھا کیسے؟ غیر معقول، یہ میری عقل میں نہیں بات آ سکتی۔ والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت، اس بدعت میں نہ پڑھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے، مالکیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور آج تک جنہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے ان کا بھی یہ موقف ہے کہ استوا معلوم ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، کیفیت عقل میں نہیں آتی، ایمان لانا اس کے اوپر ضروری ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے، اس بدعت میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ متشابہات آیات میں سے ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اب ذرا پورا نظام عالم دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ پورے نظام عالم کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، سورت مکی ہے، اس کے مخاطب مکہ کے لوگ ہیں جو حلات اور حبل اور منات کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اب ان کو دلیلیں دی رہی ہیں، اے اہل مکہ ذرا یہ دیکھو کہ اتنی بڑی سورج کی ٹکیا پورے جوبن پہ ہوتی ہے اور ایک لمحہ اس کے کچھ دورانیے کے بعد ایسا آتا ہے اس کے اوپر کالی چادر بچھا دی جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے یہ میں کر، اور ان کے اندر ایسا میں نے ایک نسبت اور تناسب رکھ لیا ہے کہ دونوں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تمہاری ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ جس نے بنائی ہے وہ تمہارا خالق ہے، لات منات اور حبل تمہارے خدا اور معبود نہیں ہے۔ یغشی، اب یا یغشی کا معنی ہے ڈھانپ لینا، غشاوہ اسی سے پردہ نکلا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ غشاوتن، پردہ ڈال گیا ہے ان کی عقلوں پہ۔ یغشی ڈھانکتا ہے، اللیل النہار، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، یعنی پوری سیاہ چادر چھا جاتی ہے، پورا نظام حیات معطل ہو جاتا ہے، لوگ جب تک سوئیں نہ ان کی صلاحیتیں یوٹیلائز نہیں ہو سکتی۔ یطلبہ حثیثا، اس حالت میں کہ طلب کرتا ہے دن رات کو۔ حثا یوسو کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، یعنی دن رات کو کھینچتا ہے، ابھارتا ہے اپنی طرف، اور پھر وہی دن جو کالی چادر بچھنے کے بعد رات کی کیفیت میں چلا گیا، اب ایک نئے دن میں نئے طریقے سے وہی اپنے پورے جوبن سے نکل جاتا ہے۔ یہ معنی ہے حسیسا کا،
کہ اس حالت میں کہ طلب کرتا ہے دن رات کو، کھینچ لیتا ہے اس چادر کو پھر دوبارہ. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، تم ان کو خدا سمجھ بیٹھے ہو. یہ آپ اگر نام دیکھیں نا ہمارے جو فلسفے کے نام ہیں، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ جو ڈے کا تصور ہے یہ ان کے اپنے مذہبی عقائد کے حوالے سے تصور ہے. سن ڈے، مون ڈے، یہ سارا اللہ فرما رہے نہیں، خدا نہیں ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور یہ دیکھیں یہ سائنسی علوم ہے. چاند کہاں سے نور حاصل کرتا ہے؟ سورج سے. اور تارے کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ چاند سے. اللہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا. اور اس سے پہلا سائنسی تصور دیکھیں کہ سورج کو یہ چمک دمک اور تاپ اور یہ تمازت کون دیتا ہے؟ اللہ. تو پہلے اللہ کا ذکر فرما دیا. یہ ہے سائنسی طریقہ کار جو غور و فکر کا طریقہ کار ہے. کسی چیز کو بھی بے مقصد اور ان لنکڈ پیدا نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ متصل پیدا کیا. والشمس اور اس اللہ نے پیدا کیا الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن سورج نکلا اور بھولے سے رات ہو رہی تھی تو پھر سورج نکل آیا، یا رات کو چاند تھا اور غلطی سے کہیں پھر سورج نکل آیا، یا تارے نہیں نکلے پھر سورج ہی رہا. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ فرما رہے مسخرات بامرہ، یہ سارے کے سارے باؤنڈیڈ ہیں، یہ سارے کے سارے پابند ہیں بامرہ، اس کے حکم کے. دیکھیں میں اور آپ چیزیں بھول جاتے ہیں. ہماری زندگی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی میں ہماری کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہزاروں سال، لاکھوں سال ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے. کوئی میٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کائنات کی ابتدا کا پتہ دے کہ یہ کائنات کب سے بنی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی سورج اپنا راستہ نہیں بھولا، کبھی چاند اپنا راستہ نہیں بھولا، کبھی تارے اپنا راستہ نہیں بھولے. اللہ فرما رہا ہے یہی تو وہ ذات ہے جو ان کو پابند کیے بیٹھی. حالانکہ چاند زمین سے کتنے گنے بڑا ہے؟ کتابی باتیں تو یہ ہیں کہ 400 گنے چاند زمین سے بڑا ہے. اس سے اوپر آپ سورج کو دیکھیں تو کتنا بڑا ہے، اور ایک ایک تارے میں کتنی دنیایں آباد ہیں. اب سائنس تسخیر کر رہی ہے کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے، زندگی کے آثار کہاں کہاں ہیں. لیکن اللہ نے ایک بات طے کر دی ہے کہ مسخرات بامرہ، یہ میرے حکم کے پابند ہیں، میرے حکم کے بغیر کبھی چل نہیں. لیکن یہ دیکھو کہ یہ تمہارے خادم ہیں، تم مخدوم ہو، تم ان کے خادم نہ بنو، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو اس کے آگے جھکاؤ جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. اب ذرا وہ فلاسفر دیکھیں کہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے، کائنات کیسے بنی، ایک زوردار دھماکہ ہوا، چیزیں وجود میں آ گئیں. اللہ نے 3 لفظ بولے، الا لہ الخلق نمبر 1، دوسرا والامر، تیسرا تبارک اللہ رب العالمین. یہ 3 قدیم فلاسفہ کے 3 بڑے نظریات ہیں. وہ نظریات کیا ہیں؟ کچھ لوگ آج بھی ملحد ہیں، جن کو آپ بد مذہب ملحد اور ایتھسٹ کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. تو ایک پہلا جملہ ان کا رد ہے، بھائی جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایک ان کا گروہ ہے. دوسرے کہتے ہیں اللہ ہے لیکن سب سے پہلے مادہ ہے، وہ مادہ موجود تھا کائنات کا، اللہ نے صرف توڑ پھوڑ کر کے چیزیں بنا دی. کچھ چیزوں سے زمین بنا دی، کچھ چیزوں سے آسمان بنا دیا، کچھ سے سورج چاند بنا دیے، جنگل پہاڑ پانی بنا دیا. ان کا موقف ہے کہ مادہ پہلے تھا، اللہ نے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر دی، موڈیفیکیشن کر دی اور چیزیں بنا دی. یہ 2 نظریات ہو گئے. پہلا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے لیکن مادہ پہلے ہے، اور اس مادے کے اندر موڈیفیکیشن کے بعد اللہ نے اس کائنات کو بنایا. تیسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے، اللہ ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اب معطل ہو کر عرش مولا پہ بیٹھ گیا ہے. اب کائنات کا نظام ایک خود کار نظام کے تحت چل رہا ہے. یہ 3 نظریات ہو گئے. اللہ نے تینوں کا رد فرما دی. 3 نظریات آپ سمجھ گئے. پہلا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا نظریہ اللہ ہے لیکن مادہ پہلے ہے، یعنی اینٹیں بنانی ہیں تو پہلے مٹی ہے، گارا ہے، اب اینٹیں بنا دی ہیں، کام چل پڑا ہے. پھر تیسرا صورت یہ بنائی اللہ نے ہے، اللہ ہے لیکن اب اللہ معطل ہو کے بیٹھ گیا ہے. اب اللہ کا کوئی سروکار اس کائنات میں نہیں ہے، یہ خود کار نظام ہے کائنات کا جو چل رہا ہے. دیکھیں اتنی بڑی تھیوریز کو اللہ نے صرف 3 جملوں میں رد فرما دی. پہلی تھیوری کیا تھی کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ فرما رہا ہے الا لہ الخلق، اللہ خبردار متنبہ ہو جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ شیطانی سوچ آنی ہی نہیں چاہیے. لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، وہ پیدا کرنے والا ہے. یہ کسی بڑے دھماکے کی شکل میں کائنات نہیں بنی، اس نے اس کو گریجولی تخلیق کیا ہے.
نہیں یقین آتا اپنی ذات میں غور کر لو، نہیں یقین آتا اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور کر لو. تمہاری گندم یک لخت ایک لمحے سے پہلے پورے سٹے بن کر تھریشرائزڈ ہو کر وہ پسنے کے بعد گندھنے کے بغیر تمہاری روٹی نہیں بن جاتی. کسان کو محنتیں کرنا پڑتی ہیں، 6 مہینوں کے بعد 8 مہینوں کے بعد اس کی فصل تیار ہوتی ہے. اسی کے لیے، صرف اسی کے لیے تخلیق ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر خلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الخلق ہے. یہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی بات ہے. یہ کامن ناؤن ہے، یہ الا لہ الخلق. ذہن میں یہ چیز پیدا ہو سکتی تھی کہ فصلیں تو انسان خود پیدا کرتا ہے، انسان اپنی چیزیں خود بھی بناتا ہے، لیکن فرمایا جو ان میں بنیادی اکائی ہے تخلیق کی وہ صرف اللہ کے پاس ہے، باقی سارا نظام صرف اللہ کی دی ہوئے نظام کے ساتھ. ورنہ تو آئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی دیکھیں تو آج ہمارے سامنے ایک مرد کے سپرم بھی لے لیے جاتے ہیں، عورت کے سپرم بھی لے لیے جاتے ہیں، ان کو ایک خاص تپش پہ رکھ کر جتنی ایک ماں کے پیٹ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی 9 مہینے کے بعد آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ مادہ منویہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی نکاح کی کیفیت کے بعد ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک عورت اپنی مرضی سے کسی انجینئر کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی بڑے سے فلاسفر سے اپنا وہ تخم اگر پیدا کرنا چاہتی ہے، ایسے نہیں. شریعت کہہ رہی ہے ممکن ہے مرد بیمار ہو، ممکن ہے عورت بیمار ہو، یہ مخصوص طریقہ انسان کی پیدائش سے پہلے مرد اور عورت کی قربت کا ممکن ہے یہ پرفارم نہ کر سکتی ہو. مرد کو کوئی عذر ہو، عورت کو کوئی عذر ہو، جدید سائنسی طریقے پر ان کے سپرمز لے لیے جائیں اور کسی خاص جگہ پہ رکھ کر ہیٹ پہ سائنٹیفک طریقے سے ان کو 9 مہینے کے پیریڈ کے بعد اگر ایک بیبی مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سپرم ان کے اپنے ہونے چاہیے. پھر اس سے پہلے حکمت کا طریقہ بھی تھا، ڈاکٹری کا طریقہ بھی تھا. وہ یہ تھا کہ مرد اگر ممکن ہے کہ جمع پہ قادر نہ ہو، عورت کے قریب جانے پہ قادر نہ ہو، تو کسی طریقے سے اس کے جرمز لے لیے جائیں اور وہ عورت کی بچہ دانی تک پہنچا دیے جائیں تو پھر بھی حمل ٹھہر جاتا تھا. یہ نظام قدرت تھا. لیکن اگر دونوں ایسا نہیں کر سکتے اور وہ شادی شدہ ہیں، شریعت کی پابندی میں ہیں، پھر اس کے بعد دونوں کا مادہ لے کر ایک جگہ پہ رکھ لیا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ پھر اللہ نے تو نہیں بنایا، یہ تو پھر انسان نے بنایا. تو فرمایا نہیں، الا لہ الخلق، تخلیق اسی کی ہے اس کے پیچھے. ورنہ کتنے مرد اور عورتیں قریب جاتے ہیں تو اولاد ہی پیدا نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور جناب آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی تو پیدا کر دیتا ہے. لہذا الا لہ الخلق، پہلے نظریے کو رد کر دیا، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا. یعنی اللہ ہے. اے ایتھسٹو، اے ملحدو، یہ کائنات ایسے نہیں بنی، اس کا بنانے والا ہے. لہ الخلق، اس نے پیدا کیا ہے. والامر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مادہ پہلے تھا اور اللہ بعد میں تھا اور پھر مادے کو اللہ نے موڈیفائی کر دیا، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لی. نہیں، والامر، اسی کا حکم چلا اور اسی کے حکم کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھا. تبارک اللہ رب العالمین. اور پھر اللہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا کہ کائنات بنائی اور اب خود کار نظام کے ساتھ نہیں چل رہی. تبارک اللہ رب العالمین، تبارک وہ اب بھی موجود ہے برکتوں والا رب. جو رب العالمین کون ہے؟ جو تمام عالموں کا رب ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. وہ رب کا معنی ان تمام سے یونیک ہے. رب کا معنی ہے گریجولی نہ ہونے سے ہونے میں لانا، ہونے سے پیک پہ لے جانا، پیک سے پھر دھڑم سے نیچے گرا دینے والے کو رب کہتے ہیں، جیسے انسان کی پیدائش. اس لیے رب العالمین وہ ہے جو تربیت کرنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے. رب کے اندر جو مفہوم ہے شاید وہ کسی اور، خالق ہے عدم سے وجود میں لے آیا، وہ خالق بن گیا. رازق ہے، رزق دے دیا. غفور ہے، بخش دیا. رحیم ہے، رحم کر دیا. نہیں، رب وہ ہے جو ایک پوری داستان کے ساتھ پوری کائنات کو چلاتا ہے. اس لیے ہماری سورہ فاتحہ کی ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو جو رب کے اندر چاشنی ہے وہ کسی اور جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو تینوں نظریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا. الا لہ الخلق، کائنات خود نہیں بنی، اس نے تخلیق کی ہے. والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اسی نے چلایا. اور تبارک اللہ رب العالمین، وہ بھولا نہیں ہے تمہیں، وہ آج بھی کائنات کا یہ ارتقائی سفر، اس کی حکمت اور قدرت اس کے پہلے موجود ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. ادعو، تم پکارتے ہو لات، ہبل اور منات کو، جانور قربان کرتے ہو منات کے قدموں میں، ہبل کے قدموں میں، اور کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں، یہ خوشی کا خدا ہے، یہ غم کا خدا ہے، یہ اولاد دینے والا خدا ہے. حرم میں کتنے خدا تھے جب فتح مکہ ہوا؟
365 60 کیوں؟ کہ سال کے دن ہی اتنے تھے. ہر دن کا الگ خدا، ہر ہفتے کا الگ خدا، اولاد کا الگ خدا، خوشی کا الگ خدا، غمی کا الگ خدا. اللہ فرما رہے ہیں تمہارا رب وہی ہے جس نے پورا نظام چلا رکھا ہے. لہذا کیا کرو؟ ادعو، پکارو. ادعو، پکارو. اب پکارو یہ دعا ہے، یہ دعا کا سینس ہے. ربکم، کس کو پکارو؟ دیکھیں نا یہاں پر خلق کی بات نہیں ہے کہ اپنے خالق کو پکارو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو نہیں. ربکم، اپنی فطرت میں غور کرو، اپنے اندر غور کرو، تمہیں پورا عالم تمہارے اندر چھپا ہوا تمہیں ملے گا. اس لیے اس رب کو پکارو جو تمہارے اندر کی. ذرا سوچیں نا میں اور آپ اپنی طبیعت پہ. انسان کو طاقت کس نے دی ہے کہ وہ ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالے؟ یہ طاقت بھی تو اس نے دی ہے. پھر منہ میں آ گیا، چبانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ایک 90 95 سال کا 100+ بزرگ وہ تو اٹھا بھی نہیں سکتا، وہ تو چبا بھی نہیں سکتا. پھر چلی گئی اندر، اس کو ایک خاص پروسیس پہ ایک خاص ہیٹ دے کر اس کو باقاعدہ گرم کیا گیا. اس کے بعد معدے نے اپنا فنکشن کیا، جو فالتو چیزیں تھیں ان کو الگ کر دیا. خون بنانے والی چیزوں نے انسان کا خون بنا دیا، اور خون صاف کرنے والی چیزوں نے، پھیپھڑوں نے اپنا کام کر لیا، جگر نے اپنا کام کر دیا، گردے نے اپنا کر دیا، اور ایک موٹر اندر لگا دی جو پمپ کرتی ہے، پوری جگہ پر خون سپلائی کرتی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ پورا رب ہے تمہارا جس نے اتنا بڑا نظام رکھ دیا تمہارے اندر. آپ دیکھیں ایک انسان کی ایک چیز کام کرنا چھوڑ جائے، وہ گردے ہی واش کروانے پہ آ جائے ہفتے میں 2 دن، تو وہ روزانہ جیتا ہے، وہ روزانہ مرتا ہے. تو اللہ کا ایک نظام ایسا ہے جو اللہ نے رکھا ہے. اللہ فرما رہا ہے ادعوا ربکم، اپنے اسی رب کو پکارو. تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے والا صرف یہی رب ہے. اب آداب دعا ہیں، کیسے پکارو؟ 4 آداب دعا ہیں جی. تضرعا و خفیہ. تضرعا، اس کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، ایسے مضطر ہو کے پکارو کہ وہ یہ یقین کر لے کہ تمہارے ذہن اور تمہارے قلب و جگر میں اس کے علاوہ کسی کی یاد ہے ہی کوئی نہیں. تضرعا و خفیہ، اور آہستہ آہستہ پکارو، تنہائی میں بیٹھ کر اس کو پکارو. انہ لا یحب المعتدین، لیکن پکارو ایسے نہ کہ تم کہو اللہ مجھے بھی اللہ بنا دے، اللہ مجھے بھی اپنا نبی بنا دے. ایسی دعائیں نہ مانگو. کیوں؟ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لہذا دعا مانگنی ہے تو وہ مانگو جس کی خالق نے اجازت دی ہے، اور یہ نہ مانگو کہ اللہ مجھے وقت کا فرعون بنا دے، اتنی بڑی طاقت دے دے کہ میں ہٹلر بن کے کائنات کو ملیا میٹ کر دوں. نہیں، فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ایسی دعائیں نہ مانگو جو فطرت انسانی اور اس کے وقار اور ڈگنیٹی کے خلاف ہیں. ولا تفسدوا، واو کا معنی، اور لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد. یہ جو زمین میں اصلاح ہو چکی ہے، انسان بن چکے ہیں، نظام کائنات چل رہا ہے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہ کرو. ایسی دعائیں نہ مانگو جو رکاوٹیں پیدا کریں. ودعوہ، اور اسی رب کو پکارو، خوفاً، اپنے دل میں خوف رکھتے ہوئے، لیکن اتنا خوف بھی غالب نہ آ جائے کہ تم نا امید ہو کے بیٹھ جاؤ. وطمعا، اور لالچ کے ساتھ، امید کے ساتھ اسی خالق کو پکارو. اور پھر نوید بھی سنا دی کہ جب تم پکارو گے تضرعا و خفیۃ خوفا و طمعا، تو کوئی ندا بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یا صدائے بازگشت دوبارہ تمہارے کانوں میں آ کر واپس پڑ جائے گی؟ نہیں. ان رحمت اللہ، ان، بے شک، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ یقین کی اس دولت کی خوشخبری ہے جو اللہ فرما رہا ہے قریب من المحسنین. تم پکارو صحیح، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب، بڑی قریب ہے، من المحسنین، نیکوکاروں کے. تم پکار کے دیکھو، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا، تمہاری دعا کو سنوں گا. انسان کبھی کبھی سوچتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ دیکھیں دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. حضور کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے، انسان کی دعائیں سٹور ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے عموماً دیکھا باپ غریب آدمی ہے، بیٹا اس کا کروڑ پتی، ارب پتی، اللہ نے ساری نعمتیں اس کو دے دی ہیں. کیوں؟ شاید اس کی کسی چوتھی پانچویں نسل میں کسی کی دعائیں تھیں جس کے بھاگ اللہ نے اس کو لگا دی. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر بن گیا، اب اس کا امام بھی بھیج دے، کتاب بھی بھیج دے، نصاب بھی بھیج دے، امام بھی بھیج دے، معلم بھی بھیج دے. کتنے عرصے بعد دعا قبول ہوئی؟ 2200 سال کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا کو شرف اجابت بخشا گیا، اور پھر حضور تشریف لائے. مانگنے والا خلیل، جس کے لیے مانگی گئی وہ حبیب، لیکن اس کی قبولیت میں 2200 سال صرف ہو گئے.
اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں ہاتھ نیچے نہ آئیں اور اسی وقت سے پہلے شرف اجابت مل جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دعا انسان کیسے مانگتا ہے، آرٹیفیشل دعا ہے، کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ یہودیوں کا راستہ دکھا نہ عیسائیوں کا دکھا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اور دعا مانگ کے کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو UK کا ویزا بھی لگا دے، وہ امریکہ بھی چلا جائے، اور وہ اگر مرزائی بن کے اس کے کارڈ پہ وہ اسرائیل بھی جانا چاہے تو وہ وہاں بھی دعائیں مانگتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں تمہاری نماز کے اندر والی دعا سنوں یا نماز سے باہر والی دعا سنوں؟ تو ہماری اپنی دعائیں چند سیکنڈ کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں، تو ہماری دعاؤں کے اندر ہی یکسوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اتنا استحکام نصیب فرمائے کہ دنیا یہاں پہ آئے لوگ ہمارے ملازم ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی ملازمتیں کریں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔